السلام علیکم۔ پاکستان ٹاپ افیئرس اکثر سوشل میڈیا پر یہ بحث ملتی ہے، کمنٹس بھی پڑھنے کو ملتے ہیں کہ افغانی ہمارے خلاف کیوں ہیں، جبکہ انڈیا کے ساتھ وہ بڑا مطلب کہ اچھے جسچرز اور اچھے کمنٹس میں مطلب ہے کہ لو باؤنڈنگ وہ آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کئی دفعہ وہ پاکستان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو لے کے دل دکھتا بھی ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ 40 سال سے ہم ان کے ساتھ زخم سہ رہے ہیں اور اس کے کونسیکوینسز ہم بھی جھیل رہے ہیں، جبکہ جب رشیا نے اٹیک کیا تھا اس وقت بھی انڈیا کو کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ سیف زون میں تھے۔ اس کے بعد جب 20 سالوں سے جو امریکہ نے جو افغانستان میں کیا ہے اس کو بھی ہم بھی جھیل رہے ہیں۔ پہلے 40-50 لاکھ افغانوں نے پاکستان میں پناہ لی، ایون کہ ہم نے ان کو کیمپوں تک بھی محدود نہیں رکھا، حالانکہ عام طور پہ کسی بھی کنٹری میں جب کوئی مہاجرین جاتے ہیں تو ان لوگوں کے بارڈر کے ساتھ یا کیمپوں میں محدود کیا جاتا ہے، اور ان کو عام سوسائٹی میں اتنی آزادانہ میل جول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ ہم نے ان کو اپنے بھائیوں کی طرح، جس طرح مہاجرین مکہ جو تھے وہ انصار کے پاس گئے تھے، ہم نے خیر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی پورا کیا، اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے۔ لیکن اس کے کرنے کے باوجود جو ہمارے معاشرے میں جو اس کے بیڈ افیکٹ پڑے ہیں وہ بالکل ایک علیحدہ بحث ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایون کہ ہمارے پاسپورٹ یوز کیے، دوسرے کنٹریز میں گئے، اگر وہ انفیئر مینس میں بیزی بھی ہوئے تو اس میں پاکستان کا نام بدنام ہوا پاکستانی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم پھر بھی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے اتنے کچھ کرنے کے باوجود اس کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، شاید وہ بھائی ہونے کے ناطے، لیکن دوسرا اگر کوئی تھوڑا سا بھی کچھ کر دے، کیونکہ وہ اس کا بھائی تو نہیں ہوتا، وہ اس سے خوش بھی بہت ہوتا ہے اور اس کی دوستی بھی اس کے ساتھ برقرار رہتی ہے۔ اگر اس چیز کو ایک پکچر کے ویو میں دیکھا جائے تو میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ پاکستان ایک بھائی ہے اور افغانستان ایک بھائی ہے۔ تو جب ایک چھوٹے بھائی پہ افغانستان پہ جب کوئی ایک بڑا چودھری حملہ کرتا ہے، اس کو زخمی کرتا ہے، تو پاکستان اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اور اس لڑائی میں وہ خود بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اس دشمن کو تو بھگا دیتے ہیں، لیکن اس طرح وہ پاکستان جو بڑا بھائی ہے وہ بھی بہت زخمی ہو جاتا ہے اس کو بچاتے بچاتے۔ ابھی وہ 2 پل سکون کا سانس بھی نہ لینے پائے تھے کہ دوسرا دشمن جو ہے وہ امریکہ کی صورت میں اس چھوٹے بھائی پر پھر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن اب سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو دوسرا دشمن ہوتا ہے وہ اس پہلے والے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور وہ اکیلا نہیں آتا، وہ سارے چودھریوں کو مطلب کہ UN کو بھی ساتھ ملا کر آتا ہے، اور دوسرے بھائیوں کو جو دوسرے اسلامی کنٹری ہیں وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے اور چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ بھائی بڑا بھائی پاکستان جس نے پہلے اس کی مدد کی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب سچویشن بہت خراب ہے، اب میں ڈائریکٹ اس کی مدد نہیں کر سکتا، وہ اس کو ڈانٹتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ تم نے کیوں مطلب ہے کہ وہ غصہ ہے تمہارے پہ، اور اس کے سامنے وہ اس کو ڈانٹتا ہے، جس طرح کہ مطلب کہ پاکستان نے بھی اس فون پہ کہہ دیا تھا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ جب ساری دنیا UNO بھی وہ ایک طرف تھی، ایون کہ چائنا اور رشیا بھی چپ تھے، تو اس وقت پاکستان کیا کر سکتا تھا؟ بیسٹ اسٹریٹجی یہی تھی کہ ہم ان کو کہہ دیتے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے تو ہمارا دل اس وقت بھی دکھ رہا تھا اور اپنے بھائی کی ہم مدد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی جو سلامتی ہے وہی داؤ پہ لگ جائے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد بھی ہم کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن اس دوران میں پاکستان کا جو حال ہوا ہے، اکانومی ہماری تباہ ہو گئی، اکانومیکلی ہم بہت ویک ہو گئے، اور دوسرا دشمن بھی تھک ہار کے جب یہاں سے جانے کی کرنے لگا، تو اتنی دیر میں جو دوسرا تھا جس چودھری نے حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس کا وہ دوست جو کہ پاکستان کا ڈائریکٹ دشمن ہے انڈیا، اس کو کہتا ہے کہ آ کے یہاں پہ کام کرو اور اس کی مرہم پٹی کرو اور اس کے ساتھ دوستی کرو، اور تاکہ یہ دونوں بھائی جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھ کے نا اتفاق نہ کر سکیں، جبکہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ کشمیر کا تنازع بھی چل رہا ہے۔
وہ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کا سامان بھی لے آیا، اور وہ چھوٹے بھائی کو جو لڑ کے وہ بھی نڈھال ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان بڑا بھائی وہ بھی نڈھال ہوا پڑا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو انڈیا ہے وہ چھوٹے بھائی کی مرہم پٹی بھی کر رہا ہے، اسپتال بنانے کی صورت میں، ان کو بلڈنگ بنا کے، ان کی قومی اسمبلی کی عمارت بنانے کی صورت میں، لائبریری بنانے کی صورت میں، کوئی چھوٹا موٹا ہاسپٹل بنانے کی صورت میں اس کی، اور جو چھوٹا بھائی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی میرا ہمدرد ہے، جبکہ وہ بھائی جو اس نے وہ وار کے ٹائم اس کی اتنی مدد کی، اس کے ساتھ لڑا، دنیا سے باتیں سہی، اپنے گھر کا بیڑا غرق کر لیا، لیکن اب اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، اس کے پاس اب اتنی پیسے نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ اب اس کی مرہم پٹی بھی کر سکے اور اس کے دل جوئی بھی کر سکے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے، اور یہ بھائی تو ہر وقت جو ہے لڑائی میں ہی جو ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، مدد تو میری کرتا کوئی نہیں، جبکہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس قدر معاشی طور پہ مضبوط ملک نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی بھی کرے، تمہیں بچائے بھی، اور اس کے بعد اب تمہاری جو ہے وہ کنسٹرکشن بھی کر سکے۔ اور اب اس طرح وہ جب بھائی دیکھتا ہے کہ وہ تو میرے دشمن کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اسی کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے، تو یہ دیکھ کر بھائی کا دل تو جلتا ہے، مثلا پاکستان کا دل جلتا ہے، اور وہ بھائی سوچتا ہے کہ اگر لڑائی میں اپنے بھائی کا میں ساتھ دے سکتا ہوں تو اگر میں امیر ہوتا تو میں بھی مرہم پٹی مطلب ہاسپٹل بنا دیتا، اس کو کچھ چھوٹے موٹے کام کر دیتا، ترقی کا کام کر دیتا، اور میں خود اس کی لڑائی میں کمزور ہو گیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اور آج اپنی میری سچویشن یہی ہے کہ میں خود اپنی جو ہے وہ لوگوں کی نہیں کر سکتا۔ آج یہی سچویشن افغانستان کے عام لوگوں کی ہے، وہ عام لوگ، وہ غریب عورتیں جو زچگی میں ہاسپٹل جاتی ہوں گی، جو اگر فرض کرے وہ انڈیا کا ہی قائم کیا ہوا اگر ہاسپٹل ہوگا، تو جب وہ جہاں جائیں گی ان کے اسکولوں میں جس طرح وہ اسکول قائم کیے ہوں گے انہوں نے، مجھے اس بارے میں نہیں پتا نا، لیکن یہ ہے کہ اب قصور یہی ہے کہ جب 1979 میں روس نے حملہ کیا تھا تو پاکستان کا قصور یہی تھا کہ اس نے وہ مدد کی، اور جب امریکہ نے حملہ کیا، اب پاکستان خود ایک چھوٹا ملک ہے اور ہم نے اپنی سیفٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ہم نے ہر طرح سے افغانستان کو سپورٹ کیا، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل بھی دکھتے ہیں۔ اگر انڈیا کو افغانی مسلمانوں کا اتنا ہی ہمدردی کا بخار چڑھا ہے کہ وہاں سے اٹھ کر نہ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، نہ اس کا کوئی وہاں پہ ڈائریکٹ لنک ہے، وہاں سے اپنے جو مسلمان ہیں وہاں پہ انڈیا کے، ان کو چھوڑ کے ان کو افغانستان کے مسلمانوں سے اتنا ہمدردی کا بخار ہے کہ پہلے وہ انڈیا کے مسلمانوں کی حالت زار کو تو دیکھے، خود وہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ اتنا متعصب ہے کہ ان کی ایکٹریس کرینہ کپور نے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھا تو ہندوؤں کے دل میں موجود نفرت ابل کر باہر آ گئی، اور افغانستان کے سب افغانی مسلمان بے وقوف نہیں ہیں، صرف چند جو کچھ پیسوں پر بک جاتے ہیں، جس طرح ہماری طرف پی ٹی ایم اور خونی لبرلز موجود ہیں، موم بتی مافیا والے موجود ہیں، بہرحال مسلمان ایک جست واحد ہیں، اور دوسرے مسلمان کی تکلیف پر دل بھی دکھتے ہیں، جبکہ انڈیا کا صرف ایک مقصد ہے، پاکستان کو دونوں طرف سے جو ہے وہ سینڈوچ کی طرف دبانا، اور افغانستان کی سائڈ سے اور ایسٹرن بارڈر پہ تو وہ موجود ہے، اور ویسٹرن بارڈر جو افغانستان کی طرف سے ہے اس پہ بھی ہم کو بیزی رکھنا، لیکن وہ کہتے ہیں نا سانچ کو آنچ نہیں، تو جس طرح ایک ہلکی سی کرن جو روشنی کی ہے وہ اندھیرے کو چیر دیتی ہے، یہ امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حق اور سچ والے ہیں، کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا اور وہاں جانا، ہزاروں میل دور بیٹھ کے آپ ایک غریب اور کمزور ملک پہ آپ اپنی جو ہے وہ لڑائیاں لڑتے ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے اپنا ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ دنیا اور زمین ایک ہی ہے، کائنات بھری پڑی ہے، اپنی انرجی اپنا پیسہ وہاں خرچ کریں، ناسا کو پروموٹ کریں، دنیا کے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، اگر اللہ میاں نے آپ کو پاور دیا ہے تو اس کو یوز کر کے حق اور سچ کا ساتھ دیں، غریب اور محکوم قوموں کو ان کا حق دیں، اور سب کو لے کے ساتھ چلیں، اور اس دنیا سے بھی باہر نکل کے دیکھیں، کائنات وسیع بھری پڑی ہے، لڑائیاں کرنے کے لیے یہ زمین بڑی تنگ ہے اور بہت چھوٹی ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ جنگوں کو ختم کر دینا چاہیے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو محکوم قومیں ہیں ان کو بھی ان کا حق دینا چاہیے، اور افغانستان کے لوگوں پر اب رحم کر دیں، جس طرح کا وہ نظام چاہتے ہیں ان کو دے دیں،
اسلامی نظام کی اتنی دہشت کیوں محسوس کرتے ہیں، کیوں اس قدر؟ واقعی دہشت کا تو واقعی کوئی علاج تو نہیں ہے، تو یہ سوچنا چاہیے بڑے ملکوں کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔